السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے تسلی۔ اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ 5 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے آیت نمبر 64 میں سے، اس کو دیکھیے گا، بڑی اہم آیت ہے، اس کو خود بھی دیکھیے گا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ یا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان مومنین اللہ۔ تو اللہ نے کہا اللہ تجھ کو کافی ہے، اسی لیے اللہ نے جب جہاد کا حکم دیا اللہ نے کہا کوئی نکلتا ہے نکلے، نہیں نکلتا مت نکلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نکلے، یہ اللہ ایک کے لیے بھی کافی ہے۔ جب اللہ 300 کو 1000 پہ فتح دے سکتا ہے، بہت تھوڑوں کو بہت زیادہ پہ دے سکتا ہے، تو ایک کو بھی دے سکتا ہے۔ اور جب کوئی نہیں نکلتا تھا تب بھی اللہ ان کو فتح دے دیتا تھا، تب بھی ان کو دشمن کو غارت کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کا طریقہ بڑا، اللہ کے لشکر بڑے ہیں، اللہ کے لشکروں کا حساب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے تسلی دی ہے، اور تسلی آج بھی یہی موجود ہے۔ یہ آیت آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جو تیری اتباع کریں، اور اتباع 100% ہے، جو پیچھے چلیں، جو مکمل حکم مانے، مرضی نہیں کرنی، تو جو دل کیا مان لیا، جو دل کیا نہ مانی مانا۔ اور جو ہماری اس وقت مسلمانوں کی خواری اس کی وجہ ہے کہ ہم اتباع نہیں کر رہے، ہم پیچھے نہیں چل رہے، تو اس لیے اللہ کا بھی ہم پہ مدد والی وہ بات نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ بڑی اصولی آیت ہے۔ پھر دوسرا اور تیسرا نقطہ ہے جی کہ اگر 20 ثابت قدم مومنین ہوں تو 200 دشمن پر غالب رہیں گے۔ یہ 210 گنا پر غالب رہنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے آیت نمبر 65 میں۔ اور پھر تیسری میں ہے کہ 100 ثابت قدم مومنین ہوں تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے۔ یہ 1000 پر غالب رہیں گے تو یہ کتنا 5-10 گنا کی بات ہے۔ 20 100 200 پر اور 100 1000 پر، تو اللہ نے یہ 10 گنا کا وعدہ کیا ہے کہ 10 گنا تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، اس سے زیادہ بھی ہو تو اللہ انشاءاللہ نمٹ لے گا۔ اللہ نے فرشتوں سے مدد کرنی ہے، اور جب فرشتوں سے مدد کی بات ہے وہاں اللہ نے بتایا کہ مدد تو میں نہیں کرنی ہے۔ تو فرشتے تو اس لیے ہے کہ تمہاری تسلی رہے کہ تمہیں یہ ہو کہ جناب فرشتے آ گئے، یہ تعداد ہماری پوری ہو گئی ہے، مدد تو اللہ نہیں کرنی ہے، لہذا اللہ کی مدد کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہم اتنی زیادہ مدد کرنے پر قادر ہیں، اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہاں کے کہ 10 گنا پر، تو بڑی سیدھی اللہ کا وعدہ ہے نا کہ یہ مدد ہوگی۔ اور پھر چوتھا اور 5واں پوائنٹ ہے کہ 86 نمبر آیت میں سے اگر ذوف ایمان و عمل ہے تو اس سے دگنا دشمن پر غالب آئے گے، اور اللہ تعالیٰ جہاد میں مصائب و تکالیف پر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر جو ثابت قدم مومنین ہے جن کی آیت 65 میں بات ہوئی ہے تو وہاں تو 10 گنا کا اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اگر ذوف ہے کوئی بہت زیادہ ایمان اور عمل میں کمی ہے تو یہ سلسلہ اللہ نے 2 گنا کا تو یہاں بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ دشمن پر عمل آئے پر یہ غالب آئیں گے۔ جو آیت نمبر 65 ہے نا، اس کا زمانہ نزول غزوہ بدر کے بعد کا ہے، اور یہ جو دوسری 66 نمبر آیت ہے اس کا زمانہ نزول غزوہ حنین کے بعد کا ہے۔ غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی تھی، تو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہونے والے لوگ پہلے جیسے لوگوں کا حوصلہ اور استقامت نہیں رکھتے تھے۔ مزید یہ کہ تعداد جب کثیر ہو گئی تو پھر کثرت تعداد پر اترانا اور اللہ پر توکل کم ہو جانا طبیعت انسانی کا خاصہ ہے۔ اللہ پر بندہ تب ہی توکل کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب پلے کچھ نہیں ہوتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو نہیں کرنا ہے، اور جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے جناب یہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے۔ اسی لیے صبر جو ہے نا شکر کی نسبت آسان کام ہے، صبر آسان کام ہے۔ وہ صبر تو مجبوری ہے، اضطرارن فعل ہے، لازمی کرنا ہی کرنا ہے۔ شکر ہے یہ اختیاری فعل ہے، بندہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس وقت پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان لہٰذا ایسے لوگوں پر پہلا حکم گرام گزرنے لگا کہ 10 گنا سے مقابلہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم میں تخفیف کر دی، لیکن پہلا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی تسلی کے لیے ہے۔ تو ان آیات سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ دشمن 2 گنا اور 10 گنا بھی ہو تو مقابلہ سے فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور دشمن سے فرار تو کرنا ہی نہیں نا۔ اللہ نے تسلی دی ہے جو بھی ہوگا میں ساری کمی پوری کر دوں گا، لیکن کمی اس کی پوری کروں گا جو میدان میں نکلے گا۔ تو یہ اللہ نے تسلی دی مومنین کو، اور قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے مومنین کو، کہ دشمن کے نیچے دبنا نہیں، دشمن کے آگے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ہر کمی پوری ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔